بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کو امریکہ اور یورپ نے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا اس ڈسٹ بن کے اندر جس کو عمران خان سر پہ ڈال کے پھرا کرتے تھے۔ میں یہ کمنٹ کر رہا ہوں، معاملہ یہ کیا ہے اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ آپ جانتے ہیں کہ انوار الحق کاکڑ جو کہ سینیٹر ہیں باپ پارٹی کے، وہ اب نگران وزیر اعظم کے لیے ان کا نام آ گیا ہے، فائنل ہو گیا، بھائی حلف چکے گا اور وزیر اعظم بنے گا سر، ٹھیک ہے۔ اب یہ وزیر اعظم آفیشلی تو یا لیگلی تو یا یہ کہہ لیں کہ کانسٹیٹیوشنلی تو تقریباً 180 دنوں کے لیے یعنی 6 مہینے کے لیے آئیں گے۔ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ 120 دن چاہیے حلقہ بندیوں کے لیے اور 54 دن کم از کم چاہیے جو ہے اس کے انتخابات کی تیاری کے لیے، پولنگ کے مرحلے اور جو ہوتا ہے نا ٹرننگ افسران کو جانا آتے، کاغذ جمع کرانا آتے، وہ سارا معاملہ وہ 54 دن کا شیڈول ہوتا ہے۔ تو یہ اگر ملا لے تو 174 بن جاتے، 6 کے دن جناب نوی اسمبلی حلف تے اگلے وزیر اعظم حلف تھی کرتے لا لو، تو لہٰذا 180 دن تو کم از کم جو ہے یہ اب اس ملک کے وزیر اعظم رہیں گے۔ اللہ کرے کہ ان کی وزارت عظمیٰ کے دور کے اندر پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے، پاکستان دی کسے بلوچستان دی کسے پہاڑی دے جو سونا نکلا پہ، ویسے بڑا سونا وہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، ریکارڈنگ جیسے کئی وہاں پر جو ہے نا وہ چیزیں مطلب بکھری پڑی ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں، جو اس مطلب اس نظام کو چلانے والے ہیں سر، وہ کہیں مطلب ایک عہد کر لینا کہ یار اگلے 5 سال جڑے نا اسی صرف پاکستان لئے کام کرنا ہے۔ یقین کریں اے جڑا 100-125 ارب ڈالر کا قرضہ ہے نا، ایک قرضہ ہی کوئی شے ہی نہیں کی، ایک کچھ ویچدہ ہی نہیں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ ساڑھا ٹھیڈ نہیں بھردا یار، ساڑھی نیتیں نہیں بھردی، اسی آپ کو ہی کھوائی جانے اے بھی من دے دے، اے بھی من دے دے، اے بھی من دے دے، اس طرح کری جانے یار۔ جو بھی آتا ہے، میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا، جڑا بھی آیا انہیں رج کے نہیں پائی گی۔ بہر اب میں آپ سے عرض کروں کہ کاکڑ صاحب کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں۔ کاکڑ صاحب ایک اچھے آدمی ہیں، میری ان کے ساتھ ملاقاتیں ہیں اور بڑے وہ سلجھے ہوئے آدمی ہیں، مذہب کو بھی سمجھتے ہیں اور لیٹسٹ مسلمان سمجھتے ہیں، یعنی جو مذہب کو بھی سمجھتا ہے، دین بھی جانتا ہے اور دنیا کو بھی وہ سمجھتا ہے کہ اگلی اجدہ دور ہے ادھے جیسی ٹرنا کے میں گے۔ ان دونوں چیزوں کا ملاپ جو ہے نا وہ اگر میں کہوں میں نے کسی انسان کے اندر، اسلام آباد کے اندر پائے جانے والے کسی برہمنہ کے طبقے میں کسی انسان میں دیکھا نا تو وہ میں نے دیکھا اس کے اندر اپنا کاکڑ صاحب کے اندر۔ پاکستانیت ان میں بہت زیادہ ہے، کوٹ کے بھری ہوئی ہے، ریاستی اداروں کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، بالکل انج اک مک ٹچ بٹنا کی جوڑی والے تعلقات ہیں۔ امیدوار کس کے ہیں سر؟ امیدوار راجہ ریاض کہتا ہے میرے ہیں، میں نے ہاسا آندا ہے راجہ ریاض کی بات سن کے، یہ انہی کے امیدوار ہیں، انہی کی طرف سے نام آیا ہے جن کی طرف سے نام آنا چاہیے تھا اور جن کا وزیر اعظم ہوتا ہے، بس سمپل سی بات ہے۔ ساڈا تے جڑا ہن جڑا منتخب وزیر اعظم ہے یعنی شہباز شریف، وہ مان گیا کہ میں آنکھ کا تارا ہوں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی، تے پائے پیچھے گل کیڑی رہ گئی؟ وہ جو ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ سی، چاچو نے تو سارا بیانیہ پائے نا، مطلب کیا کہتے ہیں لاہور دی نہر دے وچ جی ڈرین کرتا پڑ کے، ختم کرتا پڑ کے چاچو نے۔ اور بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ انہوں دی پارٹی، وہ صدر ہے جناب، جو دل کرے کرن، بھرا انہاں دا وہ بھرا دے تے اسی وچ خام خواہ مامے لگنے، ہم کون ہیں؟ لیکن میں بطور تجزیہ نگار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ الیکشن دیڑے پائے نا، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھیں تارے ہیں۔ میرا خیال یہ اس سوچ کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ جناب ساڈی پھر حکومت آنی ہے، ساڈا بگاڑنا نہیں۔ یہ میرا خیال انہوں نے ایک جو پنجاب کا ایک خاص کلچر ہے نا کہ چڑھتے سورج نو سلام، تو وہ ایکچولی یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں ڈبیا سورج نہیں ہوں، میں چڑھتا سورج، میں اگلا سورج بھی میں ہی ہوں، لہذا میرے نہ بگاڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ میرا خیال وہ یہ پیغام دے رہے ہیں، لیکن یہ پیغام جو ہے نا وہ اب کتنے لوگوں کو اچھا لگے گا، کتنے لوگوں کا سٹیک رہ گیا اس سسٹم کے اندر، دیکھنے والی بات تو اصل میں یہ ہوتی ہے کہ جو سسٹم چل رہا ہے اس میں لوگوں کا سٹیک کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو اس سسٹم کے اندر بلیو کر رہے ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا چونکہ ڈلیور نہیں کیا پچھلے 5-6 سال تو بالکل ہی ڈلیور نہیں کیا انہوں نے، تو لہٰذا لوگوں کا، عام آدمی کا کوئی سٹیک نہیں ہے اس بات کے اندر کہ اگلا وزیر اعظم کیڑا ہے۔
میں کاکڑ صاحب کی بات صرف اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ایک یہ خبر ہے، اور میں جانتا ہوں کاکڑ صاحب کو، بلوچستان سے ہیں اور پاکستانی ہیں، ان کے اندر پاکستانیت ہے، بھری ہوئی ہے، کوٹ کوٹ کے اردو، انگریزی، پنجابی، بلوچی، پشتو، اور ان زبانوں کے اوپر ان کو عبور ہے، عربی بھی آتی ہے، فارسی بھی آتی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے، یہ ساری زبانیں ان کو آتی ہیں، اور ایک سادہ سا آدمی ہے، ایک چھوٹے جیسے سینٹرز کو ایک چھوٹا سا وہ لاجز میں ایک وہ ہوتا ہے، میں اپارٹمنٹ سا الاٹ ہوا ہوتا، وہاں پہ رہ رہے تھے جب میری ملاقات ہوئی، ایک یعنی صفا گولڈ کے پاس ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ ہے، وہاں پر بیٹھ کے دوستوں کو چائے شائے پلا دیتے ہیں، اور کوئی سمودی پیاز چھڑ دینے، ٹھیک ہے، ملنسار آدمی ہیں، بڑے یعنی خوش شکل بھی ہیں اور خوش گفتار بھی ہیں، پاکستان کے حوالے سے صرف وہ جذباتی ہیں اور کافی جذباتی ہیں، یہ بات میں آپ کو ابھی کہہ دیتا ہوں کہ وہ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے، پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، جماعت اسلامی ہو یا بلوچستان کی پارٹیز ہو، سب کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں۔ ایک بات اور بتاؤں، عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے نا، وہ بھی اپنی پارٹی میں یعنی اپنی حکومت میں کسی کے ساتھ سب سے زیادہ مشورہ کرتے تھے نا باپ پارٹی میں سے، تو وہ یہ ان کے ساتھ کرتے تھے، انوار اللہ کاکڑ کے ساتھ، اور ان کو وہ ان سے پوچھتے تھے کیا کرنا چاہیے، تم بتاؤ کیسے کریں، آگے جائیں پیچھے جائیں، جو بھی ایک بطور ایک اتحادی کے ہوتا ہے، ان سے مشورہ کرتے تھے، تو ان کی جو ہے وہ ایکچولی ساری پارٹیز میں ایکسیپٹنس موجود ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے، تو لہٰذا اب وہ نئے وزیر اعظم ہیں، اللہ کرے کہ ان کے ہوتے ہوئے پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے اور پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو اور اس کے تحت چیزوں کو آگے چلایا جائے۔ ویسے مجھے یہ گمان ہے کہ وہ آئین سے آگے پیچھے نہیں ہٹے گی، میرا یہ گمان ہے، اور یہ گمان میرا ہوا میں نہیں ہے، یہ گمان میرا اس لیے ہے کہ میں ان کے ساتھ میری یعنی ماضی قریب میں کافی ملاقاتیں رہی ہیں، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی اچھا کر رہے تھے۔ گڈ ٹو سی یو سر، گڈ لک کاکڑ صاحب۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کو جب میں نے کہا کہ اس کو یعنی ڈسٹ بن میں پھینک دیا ٹیشو پیپر کی طرح، تو وہ بات میں نے ہوا میں نہیں کی سر، میں ڈپلومیٹک سرکلز جو ہیں کبھی کبھی میں اتھوں دی بھی مخبری تن لے آ کے دینا۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا ایک برہمنوں کا طبقہ ہے، ایک دنیا کے برہمنوں کا طبقہ، دنیا کے، یعنی جو دنیا کے 90% آبادی کو کنٹرول کرنے والے حکمران ہیں نا، ان کے جو آگے سے حکمران ہیں، ٹھیک ہے، وہ 2-4% ہی ہیں۔ ان 2-4% کے جو نمائندے ہیں نا، وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، جس کو ڈپلومیٹک سرکلز کہا جاتا ہے۔ 198 ممالک یہ ایمبیسیز ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ وہ ایمبیسیز ہیں جہاں سے چیزیں آگے چلتی ہیں، اور پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو ہمیں سب سے زیادہ اہم ہمارے لیے وہ ممالک ہیں جتھے ساڈا پائے نے ساڈا نوٹ بہا ساڈا موڈ بنے والا سین چلتا ہے، ٹھیک ہے، امریکہ، یورپ، یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارا ٹریڈ کا تعلق ہے۔ اگر یہاں پر ہماری ٹریڈ بند ہو جائے تو ساڈا بھائی بہت اوکھا ہو جائے کام، ٹھیک ہے، جی ایس پی پلس کی وجہ سے پاکستان کو بہت سا آیا۔ اچھا، پھر چائنا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سکھ کا سانس ہے باقاعدہ طور پہ، سعودیہ، اسی طرح ایران، ٹرکی، اب تو ہے رشیا بھی، تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جہاں سے جو ہوا باہر آئی ہے، اور جو عمران خان کے مگر تھے باقاعدہ، اس طرح کر کے نہیں ہوتا یعنی پورا یعنی سارا دے کے کھلا رہے گا ایسی عمران خان، اور اس کو استعمال بھی کیا، باقاعدہ استعمال کیا عمران خان کو۔ میں ابھی آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں، مثال کے طور میں چلیں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو سی پیک تھا سر، اس کو پیک کیا عمران خان نے۔ مبشر لقمان صاحب کو آپ جانتے ہوں گے، مبشر لقمان صاحب نے مجھے یہ بات بتائی، اور یہ آپ ان سے کاؤنٹر کنفرم کر سکتے ہیں کہ مبشر لقمان صاحب عمران خان کے بہت قریب ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک چائنیز، بہت بلینئر چائنیز جو تھا، جس نے پاکستان کے اندر شاید کوئی گڈی شڈی کو لانچ کی تھی یا کوئی موبائل سروس لانچ کی تھی، مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں وہ کس یعنی اس لیول کا وہ بندہ تھا،
اس کا سی او تھا، اس کی مبشر لقمان صاحب کے ساتھ کسی جگہ پہ ملاقات ہوئی، اور پھر تھوڑا سا ٹپسی ہونے کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ کے خیال میں یہ جو عمران خان ہے یہ کس کے لیے کام کرے گا؟ تو مبشر لقمان صاحب کہتے ہیں کہ میں اس لیے عمران خان میرا کرش ہی، میں وہ تو پاگل تھا، تو میں کہا وہ پاکستان کے لیے کام کرے گا، تو وہ ہنسا اور اس نے کہا وہ امریکہ کے لیے کام کرے گا اور سی پیک کو پیک کرے گا جب بھی آئے گا۔ یہ 2016 کی بات کرو، تب عمران نہیں آیا بات، ٹھیک ہے؟ تو نے کہا آپ لوگ بہت نقصان میں جائیں گے اور آپ کو اس کا بھی اندازہ نہیں ہو رہا، وہ سی اے اے کا ایجنٹ ہے باقاعدہ طور پہ، ہمارے پاس ثبوت ہے۔ یہ اس وقت چائنیز نے یہ بات کی بقول مبشر لقمان کی۔ تو بعد میں مبشر لقمان صاحب کہتے ہیں جی گالودی ٹھیک ہی نکلی، چائنیز سی پیک کو امریکہ نے پیک کروایا عمران خان کے ذریعے، 3 سال 7 ماہ 21 دن سی پیک کے روٹ کے اوپر نہ کوئی اٹ لگی نہ روڑا لگا سر۔ وہاں پر لا کے چیئرمین اس نے اس بندے کو بٹھایا، جنرل عاصم شاید نام تھا اس کا، جس کی وہ پاپا جونز پیزا والا، ٹھیک ہے، جن کی ساری فیملی اور آپ امریکہ نے امریکہ جو ہوندے سارے جانے، اور پاپا جونز پیزا دیا پتہ نہیں کنی انہوں نے برانچیز نے، اور لاہور میں بھی آیا یہ لبرٹی سے آگے، میں نے دیکھی ایک جگہ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور کہاں سے آیا یہ سارا کچھ؟ یہ کسی نے نہیں پوچھا اس سے۔ میاں نواز شریف جس وقت عمران خان کی گورنمنٹ تھی، اس وقت میاں صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ کسی نے پوچھا اے پاپا جونز پیزا والے کو لینے پیسے کتوں آئے؟ اب جب 16 مہینے ان کا بھائی وزیر اعظم رہ کے گیا تو بھرا نے بھی نہیں پوچھا کہ پاپا جونز پیزا والے کو لینے پیسے کتوں آئے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی نہیں پوچھتا سر، یہاں پہ مسئلہ ہی ہے کہ لٹو دے پھٹو، ٹھیک ہے؟ کوئی بندہ آپ کو پوچھے گا ہی نہیں، بس اے گا کہ چوری 2 4 10 ہزار دی نہیں کرنی، نہ ڈاکہ پائن وڈا مارنا تسی، یعنی کم از کم آپ بی ایم ڈبلیو، لینڈ کروزرز، رینج روورز اس طرح کی، اور کوئی اسلام آباد میں کوئی 5-7 کنال دی کوٹھی، کوئی لاہور 5-7 کنال دی کوٹھی، اس طرح کا آپ کا کوئی کم از کم سین ہونا، کوئی نہیں پوچھے گا آپ۔ ہاں سلوٹ آندے جاندے ہیں، سلوٹ مار مار کے بوئے کھلن گے۔ تو یہ ہے سر معاملہ۔ بہرحال بات ہو رہی تھی امریکہ کے استعمال کرنے کی، تو عمران خان کو سر فل پوئے چڑھا کے نا انہوں نے، اور پورا پیتے لے آگے تھے پچھو پائے انہوں نے ڈور کٹ دی ہے۔ اب عمران خان اور اس کے ہواری، اس کے پشتی بان جتنے ہیں جو اب امریکہ میں رولا پاندے پھر دے، ڈاکٹر موید ورگے اور صابر شاپر ورگے، ٹھیک ہے، کہ جناب ساڈا بندہ ہے ساڈا بندہ، تو وہ اب ان کو سمجھ آ گئی امریکہ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی موڈ نہیں عمران خان کے ساتھ لو لگانے کا، اور عمران خان وہ غلطی کر بیٹھا ہے یا اس غلط طریقے سے کھیل بیٹھا ہے جس کے نتیجے میں اب اس کا چانس نہیں ہے۔ تو امریکہ بہادر دے پائے نا اڈدیاں دے نال ہے، وہ تے کدی پھڑیاں دے نال آئے ہی نہیں، کدی پھسیاں نال نہیں کھلوتا، اسے کیا ضرورت ہے؟ وہ بھائی جس لئے اگلا نواں آنے والا بھائی جڑا ہے وہ اسے تنخواہ تے کام کرنے تیار ہے، تے پچھلے نو ضرور زور لانا ہے، لہذا اس کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے، تو کام ٹری جا رہے ہیں۔ عمران خان اس وقت بالکل وہ اس کٹی پتنگ کی طرح ہے جو بلے دی ہوا چڑھی سی تے بھائی نے نکے جے شرلے نے کھینچا مارتا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں وہ دی لینڈنگ قصور چونی ہے یا قصوری چکی چونی ہے۔ ویسے تو وہ اس وقت اٹک جیل کے اندر قید ہے، تو بس یورپ نے اور امریکہ نے مکمل منہ موڑ لیا ہے۔ ڈپلومیٹک سرکلز کے اندر عمران خان کا نام بھی کوئی نہیں لے رہا، کوئی پوچھ بھی نہیں رہا، کوئی ڈسکس بھی نہیں کر رہا۔ میرے ایک دوست ابھی ریسنٹلی وہاں سے آئے ہیں، انہوں نے کہا جی میں نے ذکر کیا عمران خان کا کہ وہ خان صاحب ہیں، تو انہوں نے کہا یار میرا صرف کنسرن یہ ہے کہ انتخابات جو ہے نا شفاف ہونے چاہیے، ساڈا کنسرن عمران خان نہیں گا۔ یہ وہ امریکنز ہیں، یہ وہ یورپینز ہیں، یہ وہ فرانسیسی ہیں جنہ دی ڈارلنگ سی عمران خان، اور جو قراردادیں پاس ہو رہی تھی آپ کو یاد ہے سر، سب ٹائنٹا فش ہو گیا 5 اگست کے بعد، ہر ایک نے اپنا رابطہ کاٹ لیا عمران خان کے ساتھ۔ ہاں ایک بندے کا ابھی تک ہے ساسو ماں کے کرش کا، تو کوئی گل نہیں، 16 ستمبر کیڑی دور ہے، جو اینے بڑے سال لنگے ہے تو اے مہینہ بھی لنگیا کھلوتا۔ کیا خیال ہے؟ جو میرا خیال تھا وہ تو میں نے پیش کر دیا، آپ کا جو بھی خیال ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔